शबान की 15वीं तारीख को शब बारात कहने के पीछे क्या राज है? کہ اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو بخشتا ہے شب برات کی رات کو۔ یہ 15 شعبان ظہور امام مہدی علیہ السلام کی بھی رات ہے اور یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ کہا جاتا ہے تقدیروں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پہ اللہ خود نزول فرماتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے شب برات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب بھی شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو اور صبح روزہ رکھو۔ امام مہدی اور شب برات کا کیا تعلق ہے؟ انرجی پورٹلز جو ہے نا یہ کھلتے ہیں، اس وقت ایسے پورٹلز کھلتے ہیں کہ جو دعا جو ہے نا وہ آپ بس 1 سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ روحانی ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے؟ شب برات کو بھی یہ دونوں فرشتے کام کر رہے ہیں، ایک آپ کی برائیوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، ایک آپ کی نیکیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے 1 سال کا پورا اسکرپٹ اتارا جاتا ہے، کس نے کتنا کمانا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کس نے دنیا میں رہنا ہے، کس نے دنیا میں نہیں رہنا۔ لیکن اس رات سورہ مزمل، سورہ یاسین اور سورہ قدر اس کی تلاوت جو ہے نا اگر کر لیں تو پھر دیکھیں اللہ کیا کرے۔ بس آپ سمجھیں کہ کائنات کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے نا وہ ریئل ٹائم میں اپنے اسکرپٹ میں چینج کرے گا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ سر کچھ دن پہلے ہم نے شب معراج پہ ایک ویڈیو کی تھی اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں شب برات پہ۔ برات جو ہے نا یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور یہ بڑا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ایک سیٹنگ میں تو بات نہیں ہو سکتی لیکن کوشش کریں گے اس کے اوپر بات کریں۔ سر آج کا جو میرا پہلا کوشچن ہے آپ سے، سر شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کہنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ شب برات جو ہے نا اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو بخشتا ہے شب برات کی رات کو۔ اور حدیث کے جملے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر جب ہوتا ہے نا تو آسمان سے نور کی برسات ہوتی ہے، کائنات کا مالک پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے رسالت مآب اور ان کے اہل بیت کی معرفت مانگنے والا میں اس کو معرفت عطا کروں۔ یعنی شب برات بیسیکلی، برات کہتے ہیں بری کرنے، بری سے کہ بری ہو جانے کی رات ہے، نجات کی رات ہے، عطا کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کی تھی یا عطا کی تھی، اسی طرح اللہ نے شب برات بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس رات کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 15 شعبان ظہور امام مہدی علیہ السلام کی بھی رات ہے اور یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ سورۃ دخان میں اس کا ذکر ہے، بہت سارے مفسرین نے اور ایک بڑی جماعت نے جو ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ یہ اسی رات کے بارے میں کہ بے شک ہم نے اسے ایک رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے اینول آڈٹ ہوتا ہے، کسی بھی کمپنی کا اینول آڈٹ ہوتا ہے کہ کس کس نے کیا کیا کیا، انعام بھی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ٹیموں کو جو دینا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، یا پھر اینول پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے اس کو کہہ لیں، جس نے جو اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقدیروں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ اوبویسلی تقدیر سے ریلیٹڈ ہے نا۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے انعام دینا ہے، اب وہ انعام سال کے کسی بھی دن میں آنا ہے، وہ پہلے آسمان پہ نازل کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے عطا کیا، حکم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد اس کے اوپر ایگزیکیوشن شروع ہو گئی، ایگزیکیوشن شروع ہوئی، پہلے آسمان پہ آ کے رک گیا۔ اب جب وہ وقت آئے گا اس انعام کے ملنے کا وہ مل جائے گا۔ اب جس نے بری ہونا ہوگا اس کو مل جائے گا، جس نے دنیا سے جانا ہے اس کو کیا مقام دینا ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جس میں زندگی، موت، کامیابیاں، آپ کا رزق، بجٹ، یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے کر کے تو دنیا کے جو چلانے والے جو ہے نا قضاء و قدر کے جو فرشتے کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں ان کے ہاتھ دے دیا جاتا ہے، وہ پھر چلتا رہتا ہے۔
یعنی فائل کی ایگزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس فائل کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ ویڈیو کو جو ہے وہ اسکیجول کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسکیجول اپنے ٹائم پہ اسکیجول ٹائم کے اوپر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. بس سمجھیں کہ آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں شب برات کو ایگزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ اسکیجول کر دی جاتی ہے. یہ اس رات کو اللہ کے قریب ہونے کی بہت بہت بڑی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ وہ جو میں نے پہلی حدیث ہی بیان کی ہے سب سے پہلی کہ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پہ اللہ خود نزول فرماتا اور جو ہے وہاں سے آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو ہے وہ شفاعت مانگنے والا، کوئی ہے جو ہے وہ بخشش مانگنے والا، کوئی ہے جو رحمت مانگنے والا، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا، کوئی ہے جو معرفت مانگنے والا. ٹھیک ہے. مانگے اللہ دیتا ہے. اور پھر حدیث کا وہ جو جملہ پہلے میں نے بتایا کہ رسالت آپ نے بنو کلب وہ قبیلہ ہے جو بکریاں پالتے تھے، یعنی صحرا ان کی بکریوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. بنو کلب کے ہر بندے کے پاس سینکڑوں بکریاں تھی، تو صحرا بھرا ہوتا تھا ان کے قبیلے کی بکریوں سے. تو سرور انبیاء نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے. بس جو اگر معافی نہیں ملتی تو گستاخوں کو نہیں ملتی. اس میں ایک اور حدیث ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی جب یہ رات شروع ہوتی ہے اللہ کی رحمت جو ہے، کچھ حدیثوں میں ہے کہ اللہ خود نزول فرماتا ہے اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے، اور وہاں سے آواز دینے والا، ندا دینے والا، لفظ یہی ہے کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کو عافیت چاہیے، میں اس کو دیتا ہوں. اور یہ پکار صبح و صادق تک جاری رہتی ہے. یہ عبادت کی رات ہے، یہ روح کی بیداری کی رات ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی رات ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے شب برات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب بھی شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو، ٹھیک ہے، اور صبح روزہ رکھو. اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، تمہارے رزق میں، تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. اور یہیں پہ ایک اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے سے مانگنے میں سب سے بڑی چیز ہماری معرفت ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی معرفت اگر کوئی دنیا میں کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو اللہ اس کے سامنے بہت سے راستے کھول دیتا. اسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے زندگی گزارنے کے طریقے سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اور اس کی نسلوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شامل کرتا ہے. یہ وفاداریاں جو ہیں یہ اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا، اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا وفادار ہے وہی تو کامیاب ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کامیابی کا ہے؟ فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت کامیابی ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سخی سلطان بہو سے کسی نے شب برات کا پوچھا تو آپ نے کہا کہ شب برات یقیناً اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام کی رات ہے. اور پھر ایک اور جملہ فرمایا کہ وہ رات جس میں بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ کے سامنے گر جائے وہی شب برات. یعنی شب برات اپنے گناہوں کو مان کر آگے بڑھنے کی رات ہے. اب گناہوں کو مان کر کا مطلب یہ ہے تو توبہ کا ایک اصول ہے کہ جب آپ اپنے گناہوں کو مانتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ توبہ کرتے ہیں نا. اگر آپ کے ذوم میں یہ ہو کہ میں نیک آدمی ہوں، میں پاکیزہ آدمی ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، باقی سارے گناہ گار ہیں، تو آپ نے معافی کس چیز کی مانگنی؟ شب برات اور استغفر اللہ کا کیا تعلق ہے؟ بہت زیادہ تعلق ہے اس کا، بہت ہی زیادہ استغفار کا، توبہ کا. برات کی رات سمجھیے نا. برات بری کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی کیس ہو اور وہ کیس خارج ہو جائے تو وہ بری ہوتا. تو برات کی رات ہے. یعنی استغفار جو ہے نا، جس کا مطلب استغفار صرف یہ زبانی کلامی نہیں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفار احساس ہے. میں نے بارہا ایک چیز عرض کی
کہ استغفار کی تسبیح نہ منکوں پہ دانوں پہ پڑی جاتی ہے، نہ ہاتھ کے پوروں پہ پڑی جاتی ہے، وہ آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے۔ اور یہ جو ندامت کا ایک آنسو ہوتا ہے نا، یہ کائنات کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہاں لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ ندامت کیوں ضروری ہے، قرآن پاک میں توبہ کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھیے اصل کہانی کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یا ترجمہ پیش کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ یہ جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر ایک اور آیت جس میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے، یہ اللہ کو تو بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے۔ تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے، لیکن وسیلہ کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیش کس کے پاس ہونا ہے؟ سرکار کی بارگاہ۔ گناہ کر لیے، ہو گئے گناہ، پھر سرکار کی بارگاہ میں اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، کیا کر کے؟ ندامت کے ساتھ، نادم ہو گئے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، مہربانی فرمائیں۔ اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں، اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے۔ یعنی اصل توبہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا نام ہے۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر رحمت گناہوں کو جلا دیتی ہے، اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت گناہوں کو جلاتی ہے، تو گناہوں کو جلاتی ہے نا، گستاخیوں کو تو نہیں۔ گستاخوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے، گستاخ کوئی شفاعت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں بھی ایک اصول آتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے ان کو ان کی پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے کہ وہ اپنی پیشانیوں کے بالوں سے، اور مجرموں کے لیے نہیں، گستاخوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے۔ گناہ گار ہو، نادم ہو، پریشان ہو، اللہ کی بارگاہ میں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائے ندامت کے ساتھ، تو اللہ معاف کر دے گا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جی توبہ کرنے کے لیے جو ہے نا صرف برے لوگوں کے لیے ہے، برے لوگوں کا مطلب نہیں ہے۔ توبہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس کا نام ہے۔ میں بارہا حضرت آدم کا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے تو آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو بنانا ہے اور آدم کو بنانے کے بعد اس کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام اگر اللہ سے یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے تو نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا تھا کہ زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے، تو پھر مالک یہ باقی یہ ساری چیزیں کہ جی یہ گندم کھا لی، یہ کھا لی، نیچے اتر جاؤ، وہ کہتے کہ مالک میں نے گناہ تو نہیں کیا، تو ہوتے تو حق بجانب، لیکن نہ کیے ہوئے بھی کیا کہا اللہ سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، اگر تو نے نہ بخشا ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارا گھاٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی نے کوئی غلطی تو نہیں کی، مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیری تقدیس ہے، تو ہی پاکیزہ ہے، تو ہی پروردگار ہے، میں ظلم کر بیٹھا ہوں، میں ظالم ہوں۔ ایکسیپٹنس۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے، سب سے بڑا غرور تقوی کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک عابد ہے،
وہ اپنی عبادت پہ بڑا مغرور ہے، اور ایک گناہ گار ہے، وہ اپنے گناہوں پہ بڑا ہی نادم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو عبادت گزار کی عبادت پسند نہ ہوئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار کی ندامت کے آنسو اللہ کو اچھے نہ لگے، کیونکہ استغفار بیسیکلی اینڈ آف ایگو کا نام ہے، ڈیتھ آف ایگو کا نام ہے۔ یہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، غلطی ہو گئی، مالک مہربانی کر دے، مالک غلطی ہو گئی، مالک بہت، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اپنی محدود طاقت کے ہوتے ہوئے بھی لامحدود کی طاقت سے جڑ جاتا ہے۔ تو جب وہ لامحدود کی طاقت سے جڑتا ہے تو پھر لامحدود راستے کھول دیتا ہے۔ سمجھیے اتنی بڑی طاقت۔ اب شب برات جو ہے اس کو شب استغفار بھی کہتے ہیں، جیسے تھینکس گیونگ ڈے ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ سے سوری کہنے کی رات ہے، اپنے گناہوں اپنی چیزوں کو معاف کروانے کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اپنا کسی کمپنی نے کسی کو کوئی سالانہ بونس دینا ہو یا کسی کی ٹرمینیشن لیٹر کو سائن کیا ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں نا کہ چلو اتنے مہینے تم کمپنی میں کام کر لو، اس کے بعد تم ٹرمینیٹ ہو۔ یا کسی کو بونس دینا ہو یا نوکری انکریز کرنا ہو، کہتے ہیں یہ مہینے کی سیلری لے لو، اگلے مہینے سے تمہاری سیلری نوٹس پیریڈ بھی جسے کہتے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ تو یہ نوٹس پیریڈ گرانٹ کیا جاتا ہے، اس میں سال میں جو ہونا ہوتا ہے۔ اب اس وقت اگر کوئی بندہ جس کا ٹرمینیشن لیٹر سائن ہو رہا ہے وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جا کے سی ای او کو کہتا ہے کہ سر پلیز میرے سے غلطی ہو گئی، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرمینیشن لیٹر رک جاتا ہے۔ بھائی یہی کام ہے۔ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آنے والی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور کام کریں۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ جب آسمان پہ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے۔ آسمان پہ اللہ کی نشانیاں ضروری نہیں ہیں یہ گرہن اور یہ اور وہ، آسمان پہ اللہ کی نشانیاں اللہ کا نور ہے، یہ شب برات، شب قدر، یہ ساری۔ تو یہ بس سمجھیں کہ آپ کی جتنی فائلز ہوتی ہیں نا، جو اگلے سال کی ساری ہیپننگز ہونی ہوتی ہیں، وہ اس میں آپ کی ساری فائلز اس کائنات کے سنکرونائزیشن کے ہیڈ آفس میں پیش کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ اس کے اوپر فیصلے ہو۔ عرفاء جو عارفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہریوں میں آنے والے وقت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کس کو ولایت دینی ہے وہ بھی، کس نے دنیا میں حکومت کرنی ہے وہ بھی، کس نے ترقی کرنی ہے وہ بھی، کس کو معرفت ملنی ہے وہ بھی، کس کو دین ملنا ہے وہ بھی، کس کو دنیا ملنی ہے وہ بھی، اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے وہ فائلز ٹرانسفر کی جاتی ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر سگنیچر کر کے اس کو لا بنا دیتے ہیں۔ سگنیچر کر لیں یا اپنے کانسنٹ دے کے کسی طرح بھی وہ اس کو لا بنا دیا جاتا ہے۔ تو کائنات کی سب سے پرائم ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہتا کیا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضیاں، اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنی رضا ان کو بیچ دی ہے، بیچی ہے، گفٹ نہیں کی، سمجھیے۔ اللہ نے اپنی رضا ان کو بیچ دی، ان کی جانوں کے بدلے انہوں نے جو، جیسے سایہ کو مشکورہ والی آیت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے گھر نے دین کی جو کوششیں کی ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے جو کوشش آپ نے، جو صحیح آپ نے دین کے لیے کی ہے، اللہ بڑا مشکور ہے آپ کا۔ سایہکم، آپ کی جو صحیح ہے اس کے لیے اللہ مشکورہ، آپ کا شکر گزار ہے۔ تو جن کا شکریہ اللہ قرآن پاک میں ادا کرتا ہے ان کو راضی کر لیں، اللہ تو راضی ہے۔ توبہ والی آیات کا کانٹیکس ہے کہ اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں، اللہ کو تو یہ بخشنے والا مہربان اور پائیں گے، اللہ تو مہربان ہے۔ سرکار کو راضی کر لیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر کو راضی کر لیں۔ یہ انرجی فیلڈ ہے بیسیکلی، یہ ہیومن اورا جو ہے نا، میں اب آپ کو تھوڑا سا اورا بتاؤں، میں اس کی سائنٹیفک ڈائمینشنز کے اوپر بات کرتا ہوں تھوڑی سی، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی بات کر لوں۔ جی ہر انسان کے گرد اللہ نے ایک میگنیٹک فیلڈ لگا کے بھیجی ہے۔ وہ میگنیٹک فیلڈ اس کو جادو سے، ٹونے سے، نیگیٹیوٹی سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، ساری چیزوں سے بچا کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور
وہ جو اورا ہے نا وہ انتہائی طاقتور ہے. اورا بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے امیونٹی. میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ امیونٹی ٹھیک ہو تو آپ کو بیماری نہیں لگتی. امیونٹی ٹھیک ہو تو بیماری کا کوئی جراثیم آ جائے تو اس کو جو ہے وہ آپ کی امیونٹی ختم کر دیتی ہے, بیماری نہیں ہونے دیتی. اسی طرح اورا ہے. اسی طرح جب آپ کسی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, آپ کی ہارڈ ڈرائیوز میں بگز آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈی فریگمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. پھر آپ کو وہ بگز نکالنے پڑتے ہیں. مال ویئر آ جائے, مال ویئر کو نکالنا پڑتا ہے, اینٹی وائرس کا سسٹم چلانا پڑتا ہے. وہ اینٹی وائرس کا سارا سسٹم چلتا ہی شب برات کو ہے. انسان کے اندر جتنے بگز ہوتے ہیں, جتنی چیزیں ہوتی ہیں, نوزتیں ہوتی ہیں, وہ چلتی اس وقت ہیں جب انسان اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دیتا ہے ندامت سے, اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے, اللہ کی الوہیت کو مانتے ہوئے, اللہ کے اعلیٰ اور کردگار ہونے کو مانتے ہوئے, اپنی ساری پریجوڈس, ایگو, اپنا پرائیڈ, ماتھا, ناک, ہاتھ سب کچھ زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک تو جان, تیرا کام جانے. تو وہ اس کا اندر کا سسٹم ری بوٹ ہو جاتا ہے. اس کا اندر کا سسٹم جو ہے نا اس ڈی فریگمنٹیشن ہو جاتی ہے, اس کے اندر کے بگز ختم ہو جاتے ہیں. جب اس کے بگز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی ورکیبلٹی, اس کی کیپیسٹی, یعنی اس کمپیوٹر کی جو ہے وہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو سملر انسان سپر کمپیوٹر ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ اندر کی جو انرجیز ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہیں, سکون آ جاتا ہے. وہ سکون آتا ہے تو اورا کلینز ہونا شروع ہو جاتا ہے. امام مہدی اور شب برات کا کیا تعلق ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو میں نے عرض کیا نا کہ 15 شعبان مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا دن ہے. اور 15 شعبان جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مالک کا ظہور ہوگا تب بھی 15 شعبان ہی ہوگی. کچھ بہت ساری اور طریقیں بھی ہیں لیکن اس کا تعلق ایسکٹالوجی سے بہت شاندار ہے. لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے میں جو اس بات کو میں شروع کیا ہوا ہے نا, جس اورا کی بات کو, اس کو میں ذرا ٹیکنیکلی تھوڑا سا اور ایکسپلور کر کے بتانا چاہوں گا کیونکہ عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا. سائنٹیفک زبان میں, یعنی ایک اور حدیث جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. تقوی کی بات نہیں ہے اس میں اس سائنٹیفک ریزننگز کی بات ہے جو کہ اس دور میں نہیں سمجھی جا سکتی تھی, جو کہ اب آسانی سے سمجھی جا سکتی. وہ جو چیزیں ہیں, وہ انرجیز, وہ اس وقت یہ جب زمین کی فریکوینسی بدلتی ہے تو انسان کے اندر کی فریکوینسی بھی بدلتی ہے. جب زمین کے ارد گرد پازیٹیوٹی کا ایک ایسا نزول ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا اس پورے گلوب کے اوپر, تو وہ انسانوں کے اوپر بھی تو اثر انداز ہوتا ہے. زمین پہ رہنے والی ہر چیز کے اوپر, کیونکہ اللہ کی تو تقدیس ہر چیز ہی کر رہی ہے. یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اب یہ جو اورا کلینزنگ ہے, یہ جو میگنیٹک فیلڈ اللہ نے لگائی ہے, تو سمجھیے جب ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں, جب ہم کوئی نگیٹیوٹی کرتے ہیں, جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں, جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, جب ہم کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک نیگیٹو ویو تو انرجی کی پیدا ہوتی ہے نا, جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کے اوپر سیاہ دھبے جو ہے وہ پڑ جاتے. وہ کیا ہوتا ہے, زنگ کہہ لیں اس کو, کہ جب انسان کو نیگیٹیوٹی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک جو ہے نا وہ بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے, جیسے آپ کے ہارڈ ڈرائیو کے کلسٹر خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیڈ کلسٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر وہ بن رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ اللہ کے خوف سے, گلٹ کانشیس میں, یا اللہ کے خوف سے, اللہ کی رحمت میں, سرکار کی محبت میں, کسی بھی صورت میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ کی وائبریشن کائنات کی وائبریشنز کے ساتھ اور وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجی کی وائبریشنز کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے. جب وہ وہاں سے سنکرونائز ہوتی ہے تو آپ کے بیڈ کلسٹرز دھل جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء نے کہا کہ اللہ اور رسول کی نظر رحمت گناہوں کو جلاتی ہے. گناہوں کا نشان آپ کے دل کے اوپر تھا, اس نے اس کو جلا دیا. یعنی ایسا سمجھیں کہ ایک روحانی تیزاب ڈالا کہ جس سے وہ جو زنگ تھا وہ بالکل اتر گیا. یہ روحانی WD-40 ہے. یہ WD-40 جب آپ نے اسپرے کیا تو جتنا بھی زنگ تھا اس نے وہ اڑا کے سب کچھ ختم کر دیا.
یہ وائبریشن جب اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے نا تو وہ وقت کہلاتا ہے شب برات کا. یہ ایک اسپرچل لیزر ہے, یہ کوئی ایسی اسپرچل لیزر لائٹ ہے کہ جب انسان کے اوپر پڑتی ہے تو انسان اس کاسمک انرجی سے جڑ جاتا ہے, اور وہ کاسمک انرجی اس کو اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاتی ہے, اور اس کی اپنی انرجی فیلڈ جو ہوتی ہے جس میں وائبریشنز آ رہی ہوتی ہیں, جس میں جو ہے فلکچویشنز آ رہی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں اسپرچول پیس, اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا دل دماغ ہلکا ہو جاتا ہے, آپ کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے. گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے, جب میں نے پل صراط کی بات کی تھی تو گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کے گریں گے. تو جب آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے, گناہ رہتے ہی نہیں, تو آپ کے اوپر وہ گریوٹی بھی اس طرح اثر نہیں کر رہی ہوتی, تو آپ بلندی کی طرف جاتے. اسپرچول ایکسٹیسی, اسپرچول پیس. یہ دوسرا ایپی جینیٹکس کے اوپر آج کل بہت کام ہو رہا ہے. ایپی جینیٹکس یہ ہے کہ انسان کے جو سیل ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ہارمونز کو پیدا کرتے ہیں جس سے اس کے اندر خوشی اور جو ہے ورکیبلٹی اور چیزیں بڑھتی ہیں, جو برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں اس کو ایکٹیو کرتے ہیں. یا اسی طرح کی ایپی جینیٹکس یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ہے, کوئی بھی نیگیٹو چیز ہے, اس کا اثر اس کی اولاد پہ بھی جاتا ہے, وہ اس کی اولاد میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے, وہ ایک چین سائیکل چل رہا ہوتا ہے. یہ شب برات میں کی جانے والی ندامت اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے گھر سے کی جانے والی محبت اس چین سائیکل کو توڑ دیتی ہے. یعنی آپ کی اولاد کے اوپر آپ کے چیزوں کا بوجھ جو آنا ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے. اور یہ شب برات وہی ہے کہ جب انسان رو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو یہ آپ کے اندر آکسیٹوسن یا اینڈروفنز یا جو دوسرے خوشی پیدا کرنے والے یا سکون پیدا کرنے والے ہارمونز ہیں ان کا سیلاب آ جاتا ہے, آپ کے وجود کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. دو فنومیناز ہیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, ایک سکوت ہے, ایک سکون ہے. سکوت سائلنس, کچھ نہیں. سکون پیس آف مائنڈ. طوفان آتے رہیں, آپ کو یقین ہے اللہ ساتھ ہے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ سکون میں رہیں گے. اور سائلنس, کچھ ہو ہی نہیں رہا تو آپ پریشان رہیں گے کہ یار یہ کچھ چیزیں چل کیوں نہیں رہی. اس لیے پیس آف مائنڈ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے دلوں کا اطمینان تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں. پیس آف مائنڈ, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا, جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. سر اس شب برات کو ڈیٹا ٹرانسفر نائٹ بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل, یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, اوپر انسان کا ڈیٹا اوپر جاتا ہے, اوپر سے آرڈرز نیچے آتے ہیں. اور یہ جو ندامت کے آنسو جن کا میں بار بار گھوم پھر کے وہیں آ رہا ہوں, اس کو سمجھیے, یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی یو ایس بیز ہیں. یہ میگا بائٹس کیا, یہ ٹیرا بائٹس کیا, یہ اس سے بھی کروڑ ہزار گنا زیادہ جو ہے وہ بائٹس کو لے کے پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے, جسمانی نظام کو بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ کاسمک ریڈیشن کی ایک خاص لہر ہوتی ہے جس میں تاریخوں کا انسانی دماغ پہ اثر ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے چاند کا سمندروں پہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ کی میگنیٹک جو ہے انرجی آسمان کے اوپر ہوتی ہے تو زمین کے اوپر جس کے اندر بھی ایمان کا ذرا سا بھی رتی ہے, جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے, اللہ کا نور آسمانوں پہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اترا ہوا ہے, نازل ہو چکا ہے. تو جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے, یہ اس کو روشن کر دے گا. یعنی جیسے تھوڑی سی چنگاری ہے, ہوا لگتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے, اسی طرح جس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی چنگاری ہوگی, یہ رات اس کو بڑھا کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ میں بدل دے گی. یہ کاسمک ریڈیشن ہے, اس کو سمجھیے. آسمان دنیا کے دروازے کھلتے ہیں. اب آسمان دنیا کے دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ انرجی پورٹلز کھلتے ہیں. انرجی پورٹلز جو ہے نا یہ کھلتے ہیں, اس وقت ایسے پورٹلز کھلتے ہیں کہ جو دعا جو ہے نا وہ آپ بس 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دعائیں قبول ہو جاتی. جو مانگنا چاہے مانگ لیں. استغفار اپنی بلند ترین فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ نظام کا جو ہے نا ریسٹورنگ جو ہے نا, آپ سسٹم اس کو کہہ لیں, ریسٹورنگ سسٹم کہہ لیں, ریبوٹنگ دا سسٹم کہہ لیں. آپ کا چیز ہے جیسے آپ کا فون کبھی آپ بہت زیادہ دن آن رکھیں تو جس کو ضرورت پیش آتی ہے نا اس کو ریسیٹ کر لیں. ہاں,
تو کائنات کا سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ جیسے نا فیکٹری ریسیٹ کے اوپر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے آپ پیدا ہوئے تھے، نئے جیسا بالکل. آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے، آپ کے گناہ اللہ نے دھو دیے، تو اب آپ ویسے ہی ہو گئے نا جیسے آپ پیدا ہوئے تھے. جی بالکل. فیکٹری ریسیٹ. تو یہ جو فیکٹری ریسیٹ ہے یہ آپ کی جو ہے نا آپ کے اندر کا ایک نیورونز کا سسٹم ہے، برین اینڈ ہارٹ نیورونز. تو برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہے نا اس کی انرجیز کو فریز کر دیتے ہیں گناہ. جیسے آپ کے مطلب آپ ایکسرسائز کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، بعد کا شولڈر اسٹیف ہو جاتا ہے، جی ہاتھ ہلتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی. تو وہ آپ کے بیسیکلی نیورونز کی انرجی بھی بعض اوقات اسٹیف ہو جاتی ہے. جب اسٹیف ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں آپ کی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. شب برات استغفار بہت ضروری ہے، درود پاک بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، کوئی پڑھائی ہو، کسی انسان نے بتائی ہوگی نا. درود واحد عبادت ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے اوپر درود پاک بھیجنا تو اللہ کی سنت ہے. انہی کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، انہی کی بارگاہ میں درود بھیجنا اللہ کی سنت ہے. تو اللہ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو. سر کیا شب برات کی رات میں بری قسمت سے نجات مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے جی، بالکل 100% مل سکتی ہے، کیونکہ یہ وائبریشنز ہیں. اور خاص طور پہ جب میں نے آپ کو سجدے کی بات کی تھی تو آپ کی انرجیز ارتھ ہوتی ہے نا زمین کے اندر، یا اسکائی گراؤنڈ ہوتی ہیں یا ارتھ گراؤنڈ ہوتی ہیں. اور دوسرا جب میں نے سجدے کی بات کی تھی کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو آپ کے ہارٹ نیورونز بھی برین کی طرف ٹریول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کی انرجی جمع ہوتی ہے اور آپ کی باڈی میں ایک ایسا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے یا ایک ایسا نیوکلیئر بلاسٹ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر نیگیٹو چیزوں کو، جادو ٹونا نظر حسد بری قسمت نحوست ہر چیز کو دور کر دیتا ہے. کرتا کون ہے؟ اللہ کا نور. آپ کو تو اس سے جڑنا ہے نا، آپ کو تو اس سے کام کرنا ہے. تو یہ جب انسان جو ہے وہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر اس کی زمین کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. اور پھر ایک چیز ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ استغفار اور درود پڑھنے والے لوگوں کو نا اینٹی ایجنگ دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ان کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا گلو ہوتا ہے، وہ گلو ہارٹ نیورونز کی ایکٹیویشن سے پیدا ہوتا ہے. وہ ہارٹ نیورونز یعنی دل جو ہے وہ اللہ کے نور کو لے کے جاتا ہے، وہ پوری باڈی میں نور کو پہنچاتا ہے. تو پھر ایک اور حدیث کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھیے گا، اس کے فنکشن کو، کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں نور کے ساتھ دوڑتا ہے. اب شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو جب خون میں شیطان دوڑتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نور. تو جب نور آپ کی رگوں میں جائے گا تو شیطان کو نکال دے گا. تو جب شیطان کو نکالے گا تو آپ کی جو ہے نا وہ بدقسمتی بھی تو ساتھ چلی جائے گی، آپ کی نحوستیں بھی تو ساتھ چلی جائے گی. سجدہ، استغفار اور درود، یہ 3 چیزیں اس جو ہے نا وہ بڑی شاندار ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ایک فیکٹر اور بتانا چاہ رہا ہوں، کاسمک سائلنس. یہ جو کاسمک سائلنس ہے نا یہ اسپریچول حقیقت ہے. جدید جو ایسٹرو فزکس ہے یا میٹا فزکس ہے یا کوانٹم فزکس ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کائنات کی کاسمک نوائز اپنے کم ترین لیول کے اوپر ہوتی ہے. اب زمین آسمان تو گھوم رہے ہیں، چاند کی پوزیشن کی وجہ سے یہ شب برات اور یہ ہوتی ہے. تو چاند کی پوزیشن جب اس قسم کی ہوتی ہے نا تو کائنات کی یہ جو کاسمک نوائز ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ کاسمک نوائز کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی وائبریشنز آپ کا راستہ روکنا بند کر دیتی ہیں. آپ کے دل کی دھڑکن بغیر کسی اور وائبریشن میں الجھی ہوئی سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے. اس کو سمجھیے، یہ سائنٹیفک بتا رہا ہوں. یعنی جب آپ کسی ایک ہجوم والے کمرے میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی آواز سمجھ نہ آئے، لیکن وہیں پہ جب یہ شور کم ہو جائے وہ سب سنائی دیتا تو ہے. سب سنائی دیتا ہے. بس اسی طرح ہی سمجھے کہ جب یہ کائنات کی دوسری وائبریشنز کم ہوتی ہیں، اللہ کا نور آتا ہے. اللہ کا نور ان ساری وائبریشنز کو کم کرتا ہے. ایک جملہ
خاموشی آوازوں کی مرشد ہے. جب بولتے ہیں اس کی اپنی وائبریشن ہے، لیکن بہت ساری باتیں بغیر لفظوں کے ہوتی ہیں. زندگی کے بہترین مومنٹس بغیر لفظوں کے ہوتے ہیں. یعنی وہ آپ کا دوست ہے جس کو آپ بغیر کہے اپنی چیزیں سمجھا سکے. وہ جب آپ اللہ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہماری روح کی جو پکار ہوتی ہے نا، جو کہ ہمارے اندر کے شور میں گم ہو چکی ہوتی ہے، وہ روح کی پکار بالکل واضح ہو کے باہر آ جاتی ہے. پھر وہ عرش معلیٰ سے ٹکراتی ہے. پھر جو ہے نا یہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ روحانیت کے جتنے ماہر ہیں نا، یہ کاسمک سائلنس کی بات کرتا ہے. مراقبہ بھی کیا ہے کہ آپ نے یکسو ہو جانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قریب کر لینا ہے. محسوس یہی کرنا ہے کہ اللہ کا نور ہے چاروں طرف، بارش اور روشنی کی طرح آپ کے اوپر پڑ رہا ہے اور آپ کی زندگی کے تمام گرے ایریاز کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل کر رہا ہے. کاسمک کنیکٹیوٹی اور کیسے ہوتی ہے، اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں. یہ روحانی ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے؟ روحانی ٹیلی پیتھی بیٹا کسی کو اپنے پیغام سے، اپنی چیزوں سے، اپنے دماغ سے جوڑ لینا. یہ جو لوگ بھی جو ہے نا وہ اسپرچول ٹیلی پیتھی سیکھنا چاہ رہے ہیں یا برین ویوز، برین کی الفا ویوز اور تھیٹا ویوز کو کام کرنا چاہ رہے ہیں. انسان نا دو طرح کی ویوز اپنے برین سے بھیجتا ہے، الفا ویوز اور تھیٹا ویوز. اور ان کا تعلق کانشیس اور سب کانشیس سے ہوتا ہے. اس کی تفصیل پھر کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا. جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کی دماغ سے یا زبان سے نہیں نکل رہی ہوتی، وہ اس کے اندر کا پورا سسٹم اس سے جڑا ہوتا ہے. اور وہ جو فریکوینسی ہے، وہ سگنل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے نا، وہ شب برات میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ایک دوسرے کا احساس، ایک دبی ہوئی سسکی، ایک دبی ہوئی کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل میں تھی، وہ بس آپ جو ہے نا وہ اپنی ایسے پہنچاتے ہیں جیسے پہنچانے کا حق ہے. اور سکون قلب جو ہے نا وہ اصل چیز ہے. اس کا جو سکون قلب ہے نا وہی یہی کاسمیٹک انرجی ہے. اور کاسمیٹک کہہ رہا ہوں، کاسمک انرجی ہے. اور یہ جو کاسمک انرجی ہے یہ سیلف کانشیس کو جب اگنائٹ کرتی ہے نا، سیلف ایکچولائزیشن کو، من عرفہ کی منزل جب آپ عبور کرتے ہیں نا تو پھر فقط عرفہ ربہ کی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ سرکار نے کہا. یہ دوبارہ آپ کا اللہ کے ساتھ جو ملن ہوتا ہے نا، جو روح کا اللہ کے ساتھ ملن ہوتا ہے، وہ اس رات میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بس سمجھیں کہ اس رات کے جو لمحات ہیں نا، اس رات کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ سے جوڑ لیں. سر اگر ایک انسان اپنے دل سے سچی توبہ کر لے تو اس رات میں، تو اس کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ اس رات میں کرے یا کبھی بھی کرے، توبہ سچی کر لے تو پازیٹیو انرجی آ جائے گی، راستہ بدل دے گی. ڈائمینشنس اللہ کا نور کیا کر سکتا ہے. یعنی حدیث ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ ایک دفعہ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اللہ کا نور کر کیا سکتا ہے. جب اللہ کا نور ہوگا تو وہ کتنا کیپیبل ہے. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی اتنے ہی کیپیبل ہیں جتنا اللہ کا نور کیپیبل ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے اندر تو ڈرائیونگ فورس اللہ کا نور ہے. تو یہ جو کائنات کی جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے نا، یہ سمجھیں کہ لوح محفوظ سے لے کے فرشتوں کی ڈیٹا بیس تک، یہ دو فرشتے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے بیٹھے ہوئے ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں جو ہے وہ لکھ رہا ہے. تو میں نے جب درود پاک کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ درود واحد عبادت ہے جس میں یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نیکی کر رہے ہیں تو برائی والا فرشتہ تو سکون سے بیٹھا ہوگا نا، آپ برائی کر نہیں رہے. ایسے ہی اور آپ برائی کر رہے ہیں تو نیکی والا فرشتہ سکون سے بیٹھا ہوگا نا، تو آپ نیکی کر ہی نہیں رہے. درود واحد عبادت ہے جس میں یہ دونوں فرشتے مصروف ہوتے ہیں. ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک برائیاں مٹا رہا ہوتا ہے. اچھا. شب برات کو بھی یہ دونوں فرشتے کام کر رہے ہیں. ایک آپ کی برائیوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، ایک آپ کی نیکیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ سپر کمپیوٹر ہیں. آپ کو جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کو اپنا آپ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو کچھ نہیں پتہ لگے گا. یہ سپر کمپیوٹر سمجھیں کہ انسان سپر کمپیوٹر کا مین سرور ہے. اور اس مین سرور کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو سروس ہے نا، اس کو یا اس کی جو سروسنگ جو ہوتی ہے، جیسے اس کو ریفریش کیا جاتا ہے سروس کر کے سسٹم کو،
تو اس ریفریشنگ کا اس جو ہے سروس کی جو رات ہے نا وہ دیٹ از شب برات. زمین پر آسمان کو چلانے کے لیے، زمین آسمان کا سسٹم چلانے کے لیے فرشتوں کو فائلز ہینڈ اوور کی جاتی ہے. اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے. سب کی ڈیوٹیز لگتی ہیں پورے سال میں. اپ ڈیٹڈ فائلز، یعنی جتنے ورژن انسانوں کے ہوتے ہیں ان سب کے اپ ڈیٹڈ ورژنز جو ہے نا وہ آن کر دیے جاتے ہیں. میں اینڈ میں آ کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام والا بھی ٹھیک کانسیپٹ ہے، تفصیل سے بتاتا ہوں. میں ابھی صرف اس کو اس لیول پہ لا رہا ہوں کہ جو عام انسانی لیول ہے. پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسکٹالوجی کے حوالے سے اس کا کیا ہے اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نور آپ کے اندر آنا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات جب آپ کا اپ ڈیٹڈ ورژن آتا ہے تو پرانی فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، نیا ورژن آ جاتا ہے. تو جب انسان کے اندر کوئی کائناتی یا کاسمک یا کوئی ڈیوائن ڈیٹا انسان کی باڈی میں اتارا جاتا ہے تو اس کے گناہ، اس کی نیگیٹیوٹی، اس کے پرانے کام ختم کر دیے جاتے ہیں. وہ جو ڈیٹا ٹرانسفر کا عمل ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ سجدے کے ذریعے ہوتا ہے، وہ استغفار کے ذریعے ہوتا ہے، وہ درود پاک کے ذریعے ہوتا ہے. یہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسے جو ہے نا وہ کاسمک زبان میں ڈیٹا ٹرانسفر نائٹ بھی کہا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹا ٹرانسفرنگ کی رات ہے. یہ لوح محفوظ سے اگلے 1 سال کا پورا اسکرپٹ اتارا جاتا ہے. کس نے کتنا کمانا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کس نے دنیا میں رہنا ہے، کس نے دنیا میں نہیں رہنا، کس نے جانا ہے. وہ سارے کا سارا فرشتوں کے جو ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں، جو قضاء و قدر کے اللہ نے جو ہے ایگزیکیوشن کے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ان کو وہ بھیج دیا جاتا ہے. اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پہ یہ ہوتا چلا جاتا ہے. بیسیکلی دس از دا پروسیسنگ نائٹ. یا کسی کو کوئی انعام دینا ہو تو اس کا انعام پہلے اعلان ہو جاتا ہے نا کہ اس بندے کو نامینیٹ کر دیا گیا فلاں تمغے کے لیے اور فلاں تمغے کے لیے. تو وہ جو نامینیشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس رات میں. استغفار جو ہے نا یہ بیسیکلی ریئل ٹائم ایڈیٹنگ کمانڈ ہے. ریئل ٹائم یعنی آپ کا ڈیٹا لوح جو ہے نا محفوظ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ نے اس دوران سجدہ کیا ہوا ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ریئل ٹائم آپ کی فائلیں جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوتی جائیں گی. وہ ریئل ٹائم میں جب وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہ ریئل ٹائم میں ایڈٹ ہو رہا ہوگا وہاں پہ. یعنی آپ کی زندگی میں آسائشیں آ جائیں گی، آپ کو مشکلات آنی تھی بدل دی جائیں گی. کرنا اس وقت ہے کہ جب آپ اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہوں گے. اس کو سمجھیے، یہ فائل ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے. آپ نے اس فائل کے مالک سے رابطہ کر لیا ہے یا اس کمپیوٹر کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس سے رابطہ کر لیا ہے. ایڈمن میں جا کے آپ نے وہ فائلز کو جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی اور چیزیں ایڈ کی ہیں تو آٹومیٹیکلی ریئل ٹائم اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بدل جائے گا. ریئل ٹائم سارا کچھ بدل جائے گا. کوئی بڑی بیماری لکھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کوئی نقصان لکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی آپ سمجھیں کہ لائیو اپڈیٹنگ ہو رہی ہوگی آپ کی، اور آپ کا ایک ایک آنسو پوری کائنات کے ڈیٹا کوڈز کو، پوری کائنات کے ڈیٹا سورسز کو، پوری کائنات کی جو ہے وہ انرجیز کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ سمجھیں کہ اگر آپ اللہ اور سرور انبیاء سے جڑے ہوئے ہیں نا تو آپ شاید فرشتوں کے اس سسٹم کو ہیک کر کے اپنی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن کریں گے کیسے؟ آپ اللہ کے سسٹم سے جڑے ہوئے ہوں گے. یعنی جیسے دنیا میں ہیکرز جو ہے وہ کمزوریاں سسٹم کی ڈھونڈ کے اس میں گھس کے انفارمیشن چینج کر سکتے ہیں نا، تو آپ جب اللہ کے سسٹم سے جڑے ہوں گے، وہ فائلیں جو فرشتوں کو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، کار اللہ ہی رہا ہے، آپ اس میں ڈیٹا ٹرانسفر کر دیں گے، چینج کر دیں گے، ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا. یعنی آپ کنٹرول زی دبا کے چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نا. تو اسی طرح آپ اپنی توبہ اور ندامت کے آنسوؤں سے اپنی نامہ اعمال کو کنٹرول زی نہیں کر سکتے، تو وہ بدل جاتا ہے. پچھلا کام کالعدم ہو جاتا ہے، آگے سے نئی فائل شروع ہو جاتی ہے. تو یہ شب برات کا استغفار سے تعلق ہے. اب یہ فرشتوں کو یہ عمل ٹرانسفر کا کب کمپلیٹ ہوتا ہے؟ صبح صادق فجر کی اذان کے ساتھ. تو جب یہ جو ہے یہ فائلیں لے کے فرشتے اپنے اپنی ایگزیکیوشن کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی
یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر اس رات توبہ نہیں کی تو آپ کی فائلیں اپڈیٹ نہیں ہو سکتی، جب مرضی کر لیں، ایڈمنسٹریٹر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کا دروازہ بند کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ جس نے بھی جس وقت بھی اللہ کو پکارا وہ پا ضرور لے گا، لیکن یہ رات جتنی جلدی وہ کر سکتا ہے اتنی جلدی کسی پورے 365 ڈیز میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اب آپ سمجھیں، آپ جب ویڈیوز کو ایک دفعہ رینڈر کر لیتے ہیں پھر اس کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا نا۔ رینڈرنگ کے دوران آپ اس میں کوئی ٹیگ لگا لیں، کوئی لوڈ تھرڈ لگا لیں، کوئی چیزیں لگا لیں تو آپ لگا لیتے ہیں، لیکن اگر رینڈرنگ ہو گئی تو پھر اس کو چینج نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی خاص کمانڈ کے تحت یا کوئی نیا سسٹم یا کوئی چیز، پھر تو آپ کو اتھارٹی کی ضرورت ہے نا۔ اس رات میں آپ اس کو نیچرلی کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اللہ سے لو لگا کے پھر وہ ایک دوسرے راستے سے آنا ہو پھر بھی جائے گی، لیکن اس کا راستہ پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ پھر وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے قریب ہوں، پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں، پھر وہاں سے وہ مارک ہو اور پھر نیچے آئے اور پھر ایگزیکیوشن میں بدلے۔ یہاں پہ ریئل ٹائم ہے، وہاں پہ وہ پروسیسنگ کے حساب سے ہو، دونوں صورتوں میں جاتی ہے، لیکن جہاں ریئل ٹائم ہو رہی ہے وہ اس کو یوز کر لیں تو بہت بہتر ہے، بہتر فیصلہ ہے۔ یعنی یہ رات پورے سال کی غفلت پہ بھاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا رینڈر ہو رہا ہے، اب اس کو بدلنا ہے معجزے نے یا خاص کسی مہربانی نے۔ اور اس کا اصل راز دو ہی ہیں، ایک درود پاک، ایک استغفار، اور تیسرا ہے سجدہ۔ درود پاک اور استغفار سجدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سجدہ بیسیکلی شکر گزاری کا نام ہے، اللہ کے دیے پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اس کی تقدیس میں آپ جھک جاتے ہیں۔ استغفار آپ کے اورا کو سیٹ کرتی ہے، یہ آپ کی زندگی کو سیٹ کرتی ہے، یہ آپ کے رزق کو سیٹ کرتی ہے، یہ آپ کو رزق کا میگنیٹ بنا دیتی ہے۔ استغفار اور شب برات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بلاکڈ انرجی کو کھول دیتی ہے، یہ آپ کے اندر برکت بیسیکلی کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتی، اسی طرح جادو ٹونا بھی کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتا، یہ نان میٹر ہے، اس کو انرجی کے پیرامیٹرز میں پڑھا یا سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی بلاک انرجیز ہوتی ہیں، یعنی فرض کیا جیسے آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے، اس کے اندر بیڈ کلسٹرز ہو جائیں تو آپ کے باقی کام کو وہ روک دیتی ہے نا، سلو ہو جاتی ہے۔ سلو ہو جاتی ہے، اس کو پھر اس کو ڈی فریگ کرنا پڑتا ہے، یا وہ بیڈ کلسٹرز کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، یا اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اس کے ڈیٹا کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے اندر انرجی بلاک ہو جاتی ہے یا آپ کے ذات میں جو بیڈ کلسٹر بن چکے ہوتے ہیں، یہ رات ان بیڈ کلسٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین کام کرتا ہے، اور وہ برکت ایسی آ جاتی ہے۔ صرف برکت پیسوں میں نہیں ہوتی، یعنی برکت کا کام صرف پیسوں میں نہیں ہے، برکت معرفت میں برکت، وفاداری میں برکت، علم میں برکت، دین میں برکت، زبان میں برکت، کام میں برکت، ہر چیز میں برکت۔ تو یہ برکت جو ہے وہ تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، بعض اوقات تھوڑے پیسوں سے آپ بڑا کام کر لیتے ہیں، بعض اوقات تھوڑے لفظوں سے آپ بہت بڑی بات بیان کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ یعنی سمجھیں کہ آپ کو اللہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نحوست یا بیڈ لک جو ہے اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ یہ منفی وائبریشنز ہوتی ہیں، اور جب یہ ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ چاہے 1000 سال پرانا ہو، روشنی آتی ہے تو وہ اس کو گرا دیتی ہے۔ ایک ہلکی سی کرن 1000 سال کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہے کہ روشنی کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جائے، تو نحوست اتنی تگڑی کیسے ہو سکتی ہے کہ برکت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جائے؟ وہ آپ کی باڈی کو چھوڑ جاتی ہے۔ یہ چین ری ایکشنز میں نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان میں بھی چلتا ہے، آپ کی لائف میں بھی چلتا ہے، ایکشن ری ایکشن، یہ سارے چین ری ایکشنز ٹوٹ جاتے ہیں، نئے اسکرپٹس کا آغاز ہو جاتا ہے، نئی تقدیر، ایک پاکیزہ آغاز ہوتا ہے، نئی زندگی، نیا سارا کچھ۔ یہ بیسیکلی یہ ایکشن پلان ہے، یہ رات ضائع نہ کریں تو بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس رات کا تعلق میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا مولا امام مہدی علیہ السلام سے۔ میں نے اس ٹاپک کو جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اس کو جان بوجھ کے روکا تھا کہ اس کا میں اینڈ میں بیان کروں گا۔ مولا امام مہدی علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور امام مہدی علیہ السلام ائمہ طاہرین میں آخری امام
وہ اتنی بڑی انرجی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا وہ روشن جو ہے وہ ایک اسٹیشن ہے کائنات کا، کہ اس سے جڑنا، اور جیسے انتظار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار سب سے بڑی ایک عبادت ہے، تو چونکہ اس رات کا تعلق مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، اور اس رات کا تعلق یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تعلق قیامت سے ہے، قیامت کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے، تلنے سے، جنت دوزخ سے، تو یہ آپس میں سارا کچھ جڑا ہوا ہے، یعنی اصل چیز ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی وفاداری، باقی عبادت ساری انہی کی وجہ سے چلتی ہے۔ کلمہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، اگر آپ نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ صرف پڑھتے رہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تو کافر ہے نا، سرکار کا کلمہ جو ہے وہ اگر نہیں پڑھا تو کافر ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور سرکار نے جسے محبت کی ہے، سرکار نے جس کی بے انتہا تعریف کی ہے، کتاب الفتن بڑی پڑھی ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفوں سے، اب لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، وہ ہیں کون، اس لیے تو ہر تیسرا بندہ دو خواب دیکھ کے تو امام مہدی بن جاتا ہے، تو پھر وہ سارے تباہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس رات کو کچھ چیزیں جو کر لینی چاہیے اس کا میں ذکر کر لیتا ہوں، ایک ایک کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ کیا کر لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے پاکیزگی، تو کوشش کریں کہ اس رات میں غسل کریں، غسل کر کے جو ہے وہ جسم کی صفائی تو کریں ہی کریں، لیکن اس نیت کے ساتھ کریں کہ یا اللہ تو ہی پاکیزہ ہے، تیرا ہی نام پاکیزہ ہے، اور تو ہی ہے جو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور یا اللہ تیرے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھر کائنات کا سب سے برگزیدہ گھر ہے، انہی کی معرفت عطا فرما، انہی کی وفاداری میں رکھ، قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ حشر کر، قیامت والے دن بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرما، اور انہی کی محبت، انہی کی آل اولاد کی محبت جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اس سے ہمیں محبت کرنا نصیب فرما، جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی ہے اس سے دشمنی کرنا نصیب فرما۔ یہ دعا کریں، سجدہ، استغفار اور درود، یہ تین چیزیں تو بہت ضروری ہیں نا، تلاوت قرآن پاک بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایک طریقہ جو میں نے سیکھا ہے، سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں، جو کچھ اللہ نے دیا اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے بعد 2 نفل صلاۃ التوبہ، استغفار کی نماز، کہ مالک میں گناہ گار ہوں، اپنی ندامت سے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ نے گناہ کیے، 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور پھر 2 نفل صلاۃ الحاجات، یعنی 2 2 2 یعنی 6 نفل، یہ اگر پڑھ لیں کسی دکھاوے کے بغیر، کسی کچھ کیے بغیر، بس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، سجدے میں گر جائیں، اللہ جانے آپ کے آنسو جانے، آپ کی جو ہے وہ تکلیف جانے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں۔ سید الاستغفار کی تلاوت کر لیں، دعائے کمیل بہت شاندار ہے، دعائے کمیل انتہائی شاندار ہے، دعائے کمیل کی تلاوت کر لیں، قرآن پاک ترتیب سے پڑھیں، کوئی چیز پڑھنی ہے پڑھ لیں، پھر اگر نہیں تو ویسے تو قرآن پاک حرف حرف شفا ہے، حرف حرف رحمت ہے، حرف حرف کرم نوازی ہے، لیکن اس رات سورہ مزمل، سورہ یاسین اور سورہ قدر، اس کی تلاوت جو ہے نا اگر کر لیں تو پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ بس آپ سمجھیں کہ کائنات کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے نا، وہ ریئل ٹائم میں اپنے اسکرپٹ میں چینج کرے گا، اور ریئل ٹائم میں آپ کی دعا اور استغفار کو قبول کرے گا، اور ریئل ٹائم میں آپ کو سسٹم کی ونڈوز میں فوری نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ نے کرم کر دیا، آپ کی پوری چیزیں جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ رات بیداری کی رات ہے، یہ رات جاگنے کی رات ہے، احساس کی رات ہے، ندامت کی رات ہے، احساس جرم کی رات ہے، احساس کرم کی رات ہے، قربت کی رات ہے۔ اس رات کو ضائع مت کریں، اس رات کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کریں، اور یہ دعا کریں کہ مالک اگر آخری وقت قریب ہے تو ہمیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دیدار نصیب فرما۔ یہ بھی دعا کریں
کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں اگر ہم اس قابل ہیں تو ہمیں لڑنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی معرفت بھی عطا فرما، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ کا کوئی جو ہے نا وہ نحوست بھاگ جائے، رزق آ جائے۔ اصل دعا، اصل چیز سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری ہے۔ وہ وفاداری اصل طاقت ہے، وہ وفاداری اصل دین ہے، وہ وفاداری اصل انرجی ہے۔ وہ سرکار کی وفاداری، سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی دعا، یعنی میں نے ایک دفعہ دعا کی بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ محمود غزنوی کی بیوی میری استاد ہے، میں اس کی کہانی پڑھی، اس سے مجھے ایک سبق ملا، میں اکثر جگہ پہ اس کو کوٹ کرتا ہوں، آج سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی بتا دوں۔ محمود غزنوی نے جب انڈیا فتح کر لیا نا تو بہت پیسہ ملا اسے، بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آیا۔ محمود غزنوی نے ایک دن، کیونکہ محمود غزنوی تھا بھی اکیلا، ماں باپ بہن بھائی تو تھے نہیں اس کے، سبکتگین امیر سبکتگین کا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہوا تھا، یہ اکیلا تھا۔ اب یہ جو اکیلا تھا تو تھا بھی کوئی نہیں، بادشاہ تھا، آل اینڈ آل تھا، اتنا پیسہ، اتنی بڑی حکومت، سارا کچھ کا اکیلا آل اینڈ آل مالک۔ اس نے اپنا خزانہ اپنے ایک، وہ جہاں بیٹھتا تھا اس کا دیوان یا اس کی جو بیٹھک تھی جہاں وہ بیٹھتا تھا رات کو، وہاں بکھرا دیا، اور جو اس کے قریبی لوگ تھے، اس کے غلام، یہ وہ، انہیں کہا کہ تمہیں جو چاہیے وہ اٹھا لو۔ کچھ لوگ سونا اٹھا رہے تھے، کچھ ہیرے اٹھا رہے تھے۔ محمود غزنوی اپنے تخت پہ بیٹھا ہر ایک کو نا بڑے دھیان سے نوٹ کر رہا تھا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس کی نظر پڑی کہ ایک کنیز ہے جس نے اس پورے خزانے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اور وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، وہیں کھڑی ہے۔ اس نے اس کو مخاطب کیا، پیچھے منہ کر کے، وہ پیچھے کھڑی تھی، اس کو کہا کہ تجھے نہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا چاہیے۔ تو محمود غزنوی نے اسے کہا کہ پھر اٹھاتی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے۔ محمود غزنوی پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا خزانہ میں نے زمین پہ بکھرایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے یہ چاہیے ہی نہیں ہے، یہ چاہتی کیا ہے؟ محمود غزنوی نے کہا بتا کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ امیر ہیں، میں کنیز ہوں، میری اوقات کیا ہے، بس ٹھیک ہے آپ نے بکھرا دیا، مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، میں نے نہیں اٹھایا۔ محمود غزنوی کوئی ایگو ہرٹ ہوئی یا کیا ہوا، اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ ہوں، تو کیا سمجھتی ہے کہ جو تجھے چاہیے میں تجھے دے نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ ہیں، یقیناً ہیں، آپ دے سکتے ہیں، میں کنیز ہوں، چھوڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بتا، تو جو کہے گی وہ دوں گا، میں انڈیا کا بادشاہ ہوں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے بتا کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ پھر اگر آپ یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو میرے سے وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی وہ آپ دیں گے۔ محمود غزنوی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تو کہے گی وہ دوں گا۔ محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی مجھے تو چاہیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہی عورت جو کنیز تھی وہ محمود غزنوی کے ساتھ اس کے تخت پہ اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھتی رہی۔ وہی عورت جو کنیز تھی وہ مسعود غزنوی کے ساتھ اس کی ماں کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھتی رہی۔ وہی عورت جو کنیز تھی وہ ابراہیم غزنوی کے ساتھ اس کی دادی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھتی تھی۔ سونا اٹھا لیتی یا ہیرے اٹھا لیتی، کتنے دن چل جاتے۔ جب میں یہ بچہ تھا میں نے یہ کہانی پڑھی تو اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لینا ہی دعا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ سرکار نے کہا ہے کلو نعمت لا محالہ زائل، ہر نعمت کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ کلو من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا سوائے وجہ اللہ کے۔ تو اللہ سے وجہ اللہ مانگ لے جس نے ختم نہیں ہونا، اللہ سے عین اللہ مانگ لے جس نے ختم نہیں ہونا، اللہ سے لسان اللہ مانگ لیں جس نے ختم نہیں ہونا، اللہ سے اللہ مانگ لیں
جس کے ساتھ سارا کچھ آ جائے گا۔ اللہ سے اللہ مانگ لیں شب رات کی رات، دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ یعنی آپ کو 50 روپے چاہیے، آپ کی ضرورت ہے 50 روپے، آپ کو 5 لاکھ روپیہ مل جائے، 50 روپے والی ضرورت تو پوری ہو گئی، باقی آپ کا بونس۔ تو جب اللہ آئے گا، رزق تو اس کے ساتھ آئے گا، اللہ آئے گا، ترقی تو اس کے ساتھ آئے گی، نور تو اس کے ساتھ آئے گا، عزت تو اس کے ساتھ آئے گی، برکت تو اس کے ساتھ آئے گی۔ اللہ آ گیا تو باقی ضرورتیں تو آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اس رات کو ضائع مت کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔